हजरत अल्लामा मौलाना सैयद फजल कदीर शाह नूरानी कादरी सीधा शरफा हूँ, आपसे गुजारिश करूँगा कि जनाब इमाम तशरीफ लाए और खूबसूरत अंदाज आवाज़ में ये खिताबत पेश करने का शरफ हासिल करें। मोहब्बत से दुरुशी में वजह सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هرب من الأهوال المرتقين. مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نهادي وهدي الأكرام مسلك أهل السنة के अज़ीज़ आलिम मोहतरम जनाब मुफ्ती पीर साहब
قبلہ پیر صاحب، دیگر علماء اکرام، دوست اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت ہم سب تین شخصیتوں سے منسوب اور سے پاک کی تقریب میں شریک ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کی حاضرین اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں اور عظیم ہستیوں کے درجات کو بلند فرمائیں۔ میں تو صرف سننے کے لیے حاضر ہوا تھا اور سنانے کا پروگرام نہیں تھا، لیکن قادری صاحب نے، مفتی صاحب نے حکم دیا، چند باتیں آپ کی گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اصل خطاب مفتی صاحب کا ہوگا، نعت خوانی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، محفل سماع بھی ہوگی۔ آپ احباب نہایت شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ سامعین محترم، جن شخصیتوں کی یاد میں یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے، ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان کی زندگیاں دین کی خدمت کے لیے قربانیاں دینے سے عبارت ہے۔ ساری زندگی انہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور اپنے دور میں انہوں نے دین اسلام کے لیے جو کارنامے سے انجام دیے ہیں، شاید بعد میں وہ کارنامے کوئی انجام نہ دے سکے۔ ان میں ایک نام سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو غوث اعظم کے لقب سے یاد ہوتے ہیں۔ دوسری شخصیت حضرت مولانا پیر جمال الدین قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور تیسری شخصیت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جن کا کردار، جن کا عمل، جن کا قول اور فعل پوری زندگی تضاد نظر نہیں آیا، بلکہ زبان پر جو بات کی اسی کو عمل جامہ پہنا۔ سامعین محترم، ایسے بزرگوں کی یاد تازہ رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے، اور یہ سلسلہ صرف کبھی تفریح نہ سمجھنا، بلکہ یہ دین مدین کی تبلیغ اور ارشاد کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ایسے پروگراموں میں تلاوت قرآن پاک، نعت شریف، درس قرآن و حدیث اور دین کی تبلیغ ہوتی ہے۔ سامعین محترم، آج کل کے دور پرفتن میں ایسے پروگراموں کا انعقاد غنیمت ہے۔ پورے عالم دنیا میں مسلمان ظلم اور ستم کا شکار ہے عالمی سطح پر، اور پھر اس کے بعد اہل سنت ظلم اور ستم کا شکار ہے، افراتفری کا شکار ہے۔
یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے، تو ایسے پروگراموں سے ہم ایک دوسرے کے قریب آ کر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کا قرب نصیب ہوتا ہے، ملاقات نصیب ہوتی ہے، زیارت ہوتی ہے، دعا سلام۔ سامعین محترم، یہ وہ بابرکت کے حافظ ہے جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی، حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ تابعین میں سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دمشق کی جامع مسجد میں حاضر ہوا اور وہاں پر دیکھا کہ رات کا وقت ہے، لوگ کثرت سے بیٹھے ہیں، تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری ہے، درس قرآن، درس حدیث کا، فقہ کے مسائل کا سلسلہ جاری ہے، اور ان کے درمیان ایک نہایت خوبصورت نوجوان تشریف فرما ہے۔ جب لوگوں کا آپس میں کسی مسئلے کے متعلق اختلاف ہوتا ہے، اختلاف رائے ہو جاتا ہے، تو لوگ اپنے اس مسئلے میں اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کی رائے معلوم کرتے ہیں۔ جو بات وہ نوجوان فرما دیتے ہیں، جو رائے وہ پیش کرتے ہیں، تمام لوگ اسے پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ نوجوان کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ نوجوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کا گورنر مقرر کیا تھا، قاضی مقرر کیا تھا، اور یہ وہ پیارے صحابی ہے جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے غلام معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور کے محبوب صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ الفاظ بڑے کم صحابہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں کہ حضور نے اپنی زبانی کسی صحابی، کسی غلام کو مخاطب کر کے فرمایا ہو کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ان خوش نصیب میں ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو مکہ سے روانہ فرمایا یمن کی طرف، تو کس شان سے، کس عزت سے، کس عظمت سے ان کو روانہ کیا، اس خالد دین کو، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود پیدل چل رہے ہیں اور اپنے اس غلام کو سواری پر بٹھایا ہوا ہے، اور پند اور نصائح کا سلسلہ جاری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے معاذ، آپ کو میں نے گورنر مقرر کیا، قاضی مقرر کیا یمن کا، آپ وہاں جا کر فیصلے کیسے کریں گے؟ آپ نے عرض کی، حضور میں قرآن کے مطابق فیصلے کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر قرآن میں کوئی مسئلہ نہ ملے پھر؟ عرض کی، حضور آپ کی حدیث اور سنت کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، اگر سنت حدیث میں نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا، پھر میں اپنی رائے قائم کروں گا قرآن اور حدیث کی اصول کی روشنی میں، اور پھر اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کی یہ بات سنی، یہ ذہانت اور فطانت دیکھی، خوش ہوئے اور رب کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے رسول کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے رائے قائم کر کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، عرض کر رہا تھا کہ ابو ادریس خولانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ نوجوان کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ معاذ بن جبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی ہے۔ فرمایا، نشست برخاست ہوئی، لوگ چلے گئے، سو گئے، رات کا وقت تھا، میں نے یہ تہیہ کیا، یہ ارادہ کیا کہ صبح سب سے پہلے مسجد میں حاضر ہوں گا۔ یہ جذبہ تھا ان لوگوں میں کہ مسجد میں سب سے پہلے حاضر ہوں۔
ہماری حاضری مسجد میں کتنی ہے؟ نوجوانوں کی حاضری کتنی ہے؟ بزرگوں کی حاضری کتنی ہے؟ بچوں کی حاضری کتنی ہے؟ یہ ہمیں سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ بزرگوں کی تعلیمات کیا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے، حدیث کی تعلیم کیا ہے، قرآن پاک کی تعلیم کیا ہے، ان تعلیمات کے تقاضے کیا ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ کل صبح سب سے پہلے اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے جب صبح مسجد میں پہنچا تو وہ نوجوان خوبصورت سب سے پہلے مسجد میں موجود تھا اور نماز پڑھ رہا تھا، نماز تہجد ادا کر رہا تھا۔ یہ تھے وہ نوجوان جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی منتخب فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے نوجوان عطا فرمائے جن سے مساجد آباد ہو، سب سے پہلے مسجد میں موجود ہے، نماز تہجد ادا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں انتظار میں بیٹھا کہ جب یہ نماز سے فارغ ہو میں آگے بڑھ کر قریب ہو کر دستبوسی کر لوں۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے میں قریب گیا، دستبوسی کی، سلام کیا اور یہ عرض کی حضور میں آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا حضور ہاں میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ کلمہ 3 بار دہرایا اور 3 بار میں نے یہ جواب دیا۔ آپ خوش ہوئے اور فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے دامن سے پکڑا، قریب کھینچا، اپنے قریب کیا اور قریب کر کے فرمایا جب تم مجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں تو پھر تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے وجبت محبت للمتحابین فیا وللمتجالسین فیا وللمتبادرین فیا وللمتبادرین فیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میری رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ملاقات کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ اور آج کی یہ محفل اسی سے عبارت ہے۔ ہم سب آئے ہیں، پیر صاحب کی زیارت ہو رہی ہے، علماء اکرام کی زیارت ہو رہی ہے، دوست احباب کی زیارت ہو رہی ہے، نوجوانوں کی بھی زیارت ہو رہی ہے، ملاقات ہو رہی ہے ان سے، قاری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی کافی دیر کے بعد۔ تو یہ سب کچھ اسی سے عبارت ہے۔ سامعین محترم، یہ محفل، یہ پروگرام نہایت بابرکت محفل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ دوستان کرام، یہ قدر آنے والا سناتا پکا بہشت۔